بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ گرامی قدر ناظرین، آج کی مختصر گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ انسانی حقوق یہ اسلام اور اسلام کے نظام کا وہ حصہ ہے جس کو بنیادی عقائد کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کے جو اصل الاصول اور جو بنیادی باتیں ہیں اور جو بنیادی احکام شریعت نے دیے ہیں، ان بنیادی احکام میں اور جو سٹریم لائن کے ہدایات ہے شریعت کی، اس میں یہ بات شامل ہے، جیسے کہ میں نے سورۃ اسراء کے آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی حیثیت اس کی ہو، اس کو ہم نے عزت دی ہے، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، باقی مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ تو انسانی حقوق اور انسان کی جو کرامت اور عزت، شرافت اور احترام ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس انسانی ناموس کی حفاظت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی عملی احکام ہیں، ان بنیادی احکام میں حصہ دیا ہے۔ ان احکام میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خاص جہت سے بات ہوئی ہے، بلکہ ایک ہمگیر نظام شریعت نے ہمیں دیا ہے، جس میں ایک انسان کے دوسرے کے اوپر معاشرتی حقوق بھی ہے، معاشی حقوق بھی ہے، دین اور عقیدہ کی حریت اور آزادی کے حوالے سے حقوق بھی ہے، اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کے حوالے سے حقوق بھی ہے، جو آپس کے انسانی رشتے ہیں ان کا پاس رکھنا اور صلہ رحمی رکھنے کے حوالے سے اصول بھی ہے۔ تو ایک جامع پورا پیکج ہمیں شریعت نے عقیدے کے لحاظ سے بھی دیا ہے، اور پھر عملی شکل کے لحاظ سے بھی مختلف صورتیں دی ہے کہ ایک رشتے کی اور ایک انسان کی عزت کی اور احترام کی اور انسانیت کی اور شرافت کا پاس کیسے رکھا جا سکتا ہے اور کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دین اسلام اس حوالے سے ایک جامع نظام پیش کرتا ہے، اور یہ ایسا نظام ہے جس میں کسی مسلم غیر مسلم کا فرق بھی نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، کسی حاکم اور محکوم کا کوئی فرق اور امتیاز اس میں نہیں ہے، کسی کالے اور گورے کا کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ سب کے ساتھ یکسانیت کا معاملہ اس نظام میں ہے، اور یہ معاملہ کسی عارضی حل اور عارضی طور پر نہیں ہے خاص زمان و مکان کے ساتھ، بلکہ یہ تا قیامت ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے وہ حقوق بیان کیے ہیں جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، جو انسان خود چاہتا ہے کہ اس کی حقوق ہو، کیونکہ انسانی فطرت کو اللہ جیسے سمجھ سکتے ہیں، جو خالق و رازق ہے اس انسان کا، اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو وجود میں لانے والا ہے، اس کے وجود کو برقرار رکھنے والا ہے، تو وہ جس طرح انسان کی فطرت کو سمجھ سکتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ خالق کی طرح فطرت انسانیہ کو سمجھ کر اس کے مطابق انسانی حقوق واضح کرے اور اس کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں جس خوبصورتی سے قرآن کے اس اصول پر عمل ہوا ہے، اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے بہت بڑی اور مستند اور ایک جامع دستاویز جو اسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہے، وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے 3 بڑے حقوق، اور انسان کی یہ 3 ہی حقوق ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کے مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ اور ناموس محفوظ ہو۔ کسی انسان کی یہ 3 ہی حقوق ہو سکتے ہیں۔ تو ان 3 حقوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے ایک اسلامی اعلامیہ اور بیانیہ کے طور پر اس جامعیت کے ساتھ پیش فرمایا کہ یہ 3 پہلو اس میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کی اہمیت کے لیے جو تشبیہ فرمائی، تو وہ تشبیہ بھی بہت ہی بلیغ اور بہت ہی مؤثر تشبیہ ثابت ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ حرمتی فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اس طرح یہ حرمت اور یہ احترام حاصل ہے جیسے کہ اس دن کو اور اس مکان کو یہ احترام حاصل ہے۔ تو اسلامی شعائر کے ساتھ اس کی تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس طرح اسلام کے باقی شعائر
کی رعایت اور اہتمام ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، تو یہ بھی اسلامی شعائر میں شامل ہے کہ کسی انسان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت بھی وہ کرے۔ تو اسلام نے اس کو شعائر اسلام یعنی اسلام کے نمایاں احکام، جو علامتی احکام جو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے، وہ ان احکام میں اس چیز کو جگہ دی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے لیے جو بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کے، اور اس شرک کے بعد حضور نے فرمایا وقتل النفس، کہ کسی کا بے جا اور بغیر کسی جواز کے قتل کیا جائے۔ تو عقیدے کے ساتھ اس عمل کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت نے انسان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، کہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود اپنے حق کی خلاف ورزی کرے اور خود جو ہے نا وہ اپنی بے احترامی کرے۔ چنانچہ خودکشی کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی سخت سزا بیان ہوئی ہے کہ آخرت میں وہ آدمی اسی طرح کرتا رہے گا مسلسل جس طرح اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں مارا تھا۔ تو یہ خودکشی کو اس لیے ناجائز کہا گیا اور قرار دیا گیا کہ یہ انسان کے احترام کے منافی ہے، انسان کے شرافت کے منافی ہے کہ اس کی جان کو کسی کمزور نفسیات اور کمزور عقائد اور کمزور حالات کی روح سے کسی کی جان، وہ اپنی جان لے لے۔ تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور کسی انسان کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کے اپنے حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کا جو مہذب نظام ہے اس میں انسانی حقوق کی یہاں تک حفاظت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس پر کوئی قدغن بھی نہیں ہوتی، بلکہ بعض ممالک میں تو باقاعدہ اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جو خودکشی کرنا چاہے تو اس کے لیے طریقے یہ ہے، جگہ یہ ہے، اس طرح کرے۔ تو شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو اس گہرائی تک شریعت نے، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی رعایت رکھی ہے۔ حضرت شام ابن حکیم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، کہ جو لوگ دنیا میں انسانوں کو عذاب میں، تکلیف میں، مصیبت میں، اذیت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ضرور اس شخص سے لے گا۔ اللہ کے اپنے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کا حق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف نہیں فرمائیں گے جب تک اس انسان کی طرف سے اس کی معافی نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، ایک اصولی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں بیان فرمائی ہے کہ ایھا الناس ان اباکم واحد و ان ربکم واحد کلکم لآدم وکلکم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس لعربی فضل علی عجمی الا بالتقوی، کہ سب آدم کی اولاد ہے اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی حیثیت سے، کہ جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا، ظاہر ہے کہ قریب جب ہی ہوگا جب وہ اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرے، انسانی حقوق کی رعایت اور احترام رکھے۔ تو جو اس میں جتنا آگے ہوگا، اس حوالے سے تو ایک دوسرے سے فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ رنگ و نسل اور کسی بھی عنصر کی وجہ سے کسی ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب کوئی ایسی بات کی تھی جو ان کی والدہ کے احترام کے خلاف تھی کہ تم اس عورت کا بیٹا ہے، تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعراض فرمایا اور ان سے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور ان کو فرمایا کہ انت الذی تعیرہ بامہ، کہ تو ہی وہ شخص ہے کہ جو اس کو ماں کے ذریعے سے شرم دلاتا ہے کہ تمہاری ماں ایسی ہے ویسی ہے۔ تو اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور اس حد تک ناراضی فرمائی کہ وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ یہ بھی کوئی اتنی ناراضی کی بات ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات عرض کروں کہ جو بہت وہ ہے دل کو لگنے والے، اور ہر انسان جس میں تھوڑا بھی ایک انسانیت کا پہلو اور دل میں اس کی نرمی ہو تو اس کے لیے وہ بہت ہی مؤثر پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، کہ وہ شخص میرے اوپر ایمان لانے والوں میں اور میرے عقیدت مندوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو سیر ہو کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے،
تب بھی اس کا تعاون نہ کرے تو یہ آدمی میرے سلسلے کا آدمی نہیں ہو سکتا، میرے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اپنے اصول میں کس طرح انسانی حقوق کو شامل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کیسے اس کے عملی نمونے ہمیں دیے اور عملی ہدایات ہمیں عطا فرمائی، جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کسی بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جدید چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس حوالے سے الحمدللہ بلکہ ہر حوالے سے خود کفیل ہے۔ علم یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اور دینی تعلیمات اور احکام کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم احساسی کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مسلمان تو یوں ہے اور غیر مسلم کہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہ ایک لا علمی اور جہل کی بات ہے۔ ہم اگر اپنے تراث اور ذخیرے پر نظر رکھے اور اس سے واقف رہے تو انشاءاللہ کسی بھی اس طرح کے احساسی کمتری میں ہم نہیں ہوں گے، بلکہ ایک احساسی برتری اور ایک احساسی تفاخر کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں انسانی حقوق کا کتنا احترام ہے اور کتنی رعایت ہے، اور اس کو ہم جہت اور ہر پہلو سے کیسے محفوظ بنایا گیا ہے۔ تو مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔